الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 1 جنوری 2024 بعد نماز عشاء بروز سوموار، یہ ہمارا وہی عنوان ہے۔ آج اس میں تھوڑا سا لفظ چینج کر لیں، اولاد مولا علی کی زبان، اولاد مولا علی کی منور زبان اور مولا صدیق اکبر کی مقدس شان۔ کیونکہ مولا علی کی اولاد کی جو زبان ہے وہ بھی تو مولا علی کی ہے نا۔ جس گھر میں کسی کی نفرت ہو، اولاد بھی ان سے نفرت کرتی ہے، اور جس گھر میں بڑوں کی محبت ہے، اولاد بھی ان سے محبت کرے گی۔ تو امام سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار مولا علی پاک کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور جنتی جوانوں میں بھی ان کا پہلا درجہ ہے۔ یعنی یہ حضرت امام حسین سے عمر میں بھی بڑے ہیں، درجے میں بھی بڑے ہیں۔ ان کا ذکر نہیں کرتے، تفضیلی بھی کم کرتے ہیں اور رافضی بھی بالکل کم کرتے ہیں۔ ان کے نام کا کوئی جلوس نہیں، کوئی زیادہ محفلیں نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بیعت تو امام حسین نے بھی کی ہے۔ تو خیر، آج آپ سنیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادعا یدہ علی العرش۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اللہ کے عرش پر رکھا ہوا ہے۔ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَادِعًا يَدَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر پاک نے اپنا ہاتھ میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس مطہر منور کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ وَرَأَيْتُ عُمَرَ وَادِعًا يَدَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، اور میں نے اسی خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مطہر منور کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ وَرَأَيْتُ عُثْمَانَ وَادِعًا يَدَهُ عَلَى عُمَرَ، اور پھر میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مطہر منور کاندھے پر رکھا ہوا ہے۔ اور وَرَأَيْتُ دَمًا دُونَهُمْ، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ خون ہے، اور قتل عثمان اور الدم قتل عثمان، وہ خون فقیل الدم قتل عثمان اللہ عز وجل یطلب بہ، میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے خون ہے، اور یہ خون حضرت عثمان کا تھا، اور اس خون کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اب یہ امام حسن پاک کی مقدس منور زبان ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی مقدس شان ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ المنامات لابن ابی دنیا، صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 175۔ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 217۔ تاریخ دمشق، جلد 13، صفحہ 278۔ یہ میں نے سارے حوالے دیے ہیں، ایک بھی حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا ہے میں وہ برداشت کرنے اور جھیلنے کو تیار ہوں۔ کسی میں جرت ہو نا تو وہ اس حوالوں کو غلط ثابت کرے۔ آگے سنیے جناب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر کی رائے آپ نے سن لی امام حسن پاک کی۔ اب میں ان کی آگے اولاد کی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ہیں جی سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا،
ان کے والد کا نام کیا ہے؟ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی، اور ان کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ مولا علی پاک رضی اللہ تعالی۔ ذرا بولا کرے نا، جو بات آتی ہے تو ڈر کیسا۔ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی جی، کسی شخص نے پوچھا کہ جناب مجھے ایک مسئلہ بتائیں، امام زین العابدین سے پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بارگاہ رسالت میں کیا مقام حاصل تھا؟ یعنی ان دونوں ہستیوں کا حضور کی بارگاہ میں مقام کیا تھا؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے کمال کر دیا، فرمایا کمنزلتها الساعۃ کمنزلتہما الساعۃ، جو آج ان کا مقام ہے، مطلب وہ روضہ کریم ہے سرکار کا، جا کے دیکھ لے کہ حضور ہے، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، یہی مقام ان کو دنیا میں تھا، یہی مقام ان کو سرکار کے روزے میں حاصل ہے، کہ اتنے قریب ہیں کہ درمیان میں کوئی تیسرا نہیں۔ تو جو آج ہے وہی کل تھا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں بڑی کمال کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اس منظر کے ساتھ کہ دایاں ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہے اور بایاں حضرت عمر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی دائیں میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، حضور کے بائیں میں حضرت عمر پاک کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح تینوں اکٹھے آئے۔ تو صحابہ کو یہ منظر بڑا پیارا لگا کہ درمیان میں مصطفیٰ ہے، دائیں صداقت ہے اور بائیں عدالت ہے اور درمیان میں نبوت و رسالت ہے۔ تو صحابہ نیما نیما مسکرا پڑے، ہلکا ہلکا تبسم کیا، منظر جو بڑا پیارا لگا۔ تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، مسکرائے کیوں ہو؟ ترمذی میں حدیث آ رہی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منظر بڑا پیارا ہے، دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، درمیان میں آپ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں جب قیامت والے دن اٹھوں گا اسی طرح دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف میرے عمر ہوں گے۔ اور یہی منظر آج بھی روضہ پاک میں ہے۔ اس طرح اشارہ کر دیا سیدنا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی، فرمایا کہ منزلتہما الساعۃ، جو آج قرب حاصل ہے یہی دنیا میں قرب حاصل تھا، جو آج مقام و مرتبہ ہے یہی ان کا دنیا میں تھا، اور یہی انشاءاللہ قیامت والے دن ہوگا۔ انہوں نے سمجھایا کر یار ہے اٹھن بیٹھن بڑا لاندے نے۔ اچھا جی، یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد، حدیث نمبر 16709، بولو جی 16709۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک شعر کہا ہے، مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے، اور کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، یعنی یہ جو گنبد خضرا دیکھ رہے ہو نا، اس کے نیچے محبوب رب عرش ہے۔ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں اور عمر مولا عمر پاک کو کہتے ہیں۔ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، کہو سبحان اللہ۔ آگے چلیے جناب، امام جعفر صادق پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام ہے امام باقر رضی اللہ تعالی، امام محمد باقر کے والد کا نام ہے امام حسین، پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ اپنے والد شہزادہ، معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی غلطی کر گیا، ہاں امام صادق جعفر کے والد کا نام امام محمد باقر ہے، اور امام محمد باقر کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے والد کا نام مولا امام حسین ہے، اور امام حسین کے والد کا نام مولا ہے۔ اب سیدھا ہو گیا، پہلے مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو امام زین العابدین کے بارے میں امام صادق جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے
امام زین العابدین کے پاس آ کر کہا کہ اخبرنی ان ابی بکر، کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. اس کے لب و لہجے میں بے ادبی تھی. دیکھیں نا، آپ آ کے پوچھیں جی شاہ صاحب کدھر ہے، یہ ایک انداز ہے، اور مولوی کی تھے تو آپ سمجھ جائیں گے نا کہ اس کا ارادہ کیا ہے. اس نے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ اخبرنی عن ابی بکر، بتائیے مجھے ابو بکر کیا ہے. ہائے، تو فرمایا عن الصدیق تسألو، تو حضرت صدیق پاک کے بارے میں پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ. اس نے صرف ابو بکر کہا تھا نا، صدیق نہیں کہا. اب یہاں جناب کبھی ٹنچ بھاٹوی صاحب کہتے ہیں صدیق کس نے کہا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی کیڑا مکوڑا اٹھاتا ہے. اور مجھے دکھ جس بات پہ لگتا ہے کہ کام بھگیوں والے، باتیں چوڑوں والی، اور نام سید، نام شاہ صاحب. اب تمہیں شاہ مانے جن کے دل میں بغض صدیق ہے، جن کی باتوں میں بغض صدیق ہے، یا ان کو سید مانے جو واقعی خون علی ہے اور زبان سے صدیق اکبر اور عمر کے ترانے بلند کر رہے ہیں. تم اگر اصلی سید ہوتے تو اپنے باپ دادا کو دیکھتے، پر ہوتے تو دیکھتے نا، ہو تو 1947 والے. اب سنیے جناب، فرمایا عن الصدیق تسألو، کیا تو صدیق پاک کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی، وہ ذرا چونک گیا، کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئی؟ آپ یا زین العابدین آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ نہیں، زین العابدین امام جعفر صادق تو راوی ہیں. ہاں، میں نے تو سیدھا نہ کریا کرو، بس ہو گیا میں سیدھا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ امام زین العابدین سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں. تو امام زین العابدین نے کمال کا جملہ فرمایا سکلتک امک قد سماہ صدیقا من هو خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ. فرمایا تجھ پر تیری ماں روئے، انہیں صدیق صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، مجھ سے افضل شخصیات نے انہیں صدیق کہا ہے، رسول پاک نے انہیں صدیق فرمایا ہے، مہاجر و انصار نے انہیں صدیق کہا ہے. جو انہیں صدیق نہیں کہتا، اللہ کرے اس کی کوئی بات ہی سچی نہ ہو، سچا وہی ہوگا جو ابو بکر کو صدیق اکبر کہنے والا ہوگا. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اور آگے پھر ایک جملہ امام زین العابدین نے فرمایا اذهب، جا چلا جا، فأحب ابا بکر وعمر وتولاهما فكان من امر ففي عنقي، جا پر یاد رکھ صدیق اکبر سے محبت کر، حضرت عمر سے بھی محبت کر اور ان کا غلام بن جا. اگر اس بات پر کوئی آخرت میں پکڑ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو میں، یہ ہے زبان آل علی کی اور شان سیدنا صدیق اکبر کی. پڑھیے نا جی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ فضائل الصحابہ للدار قطنی، حدیث نمبر 60، سیر اعلام النبلاء، اور اس میں آگے ساری کتب حدیث میں یہ مل جائے گی. اب میں آپ کو ایک قیمتی بات بتانے لگا ہوں. سالم بن ابو حفصہ، یہ وہ شخص ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق پاک اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا. بولو، اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا. اس نے یہ کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جناب صدیق و فاروق کے بارے میں پوچھا، تو ان دونوں نے فرمایا یا سالم تولہما وبرأ من عدوہما فإنہما کان امامی ہدن. سالم، ان سے محبت کرو، جو ان کا نہیں اس سے لا تعلق ہو جاؤ. اور سن لو، صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ دونوں راہ ہدایت کے امام ہیں.
ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗਰਮ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ बन रहे हो। गज क्या को सुभान अल्लाह। दोनों राहे हिदायत के इमाम है। ये है मौला अली आले अली की मुनव्वर जुबान और मौला सिद्दीक अकबर की मुकद्दस जान। इसका क्या जवाब दोगे भाई? सालिम ने कहा, इसी सालिम ने, कि इमाम जाफर सादिक मुझे फरमाने लगे, या सालिमु अबू बकरिन जद्दी अयसुब्बुर रजुल जद्दहु, ऐ सालिम सिद्दीक अकबर तो मेरे नाना हैं। सुनो गौर से आप, ये किसने फरमाया? इमाम बोलो 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 इमाम जाफर सादिक ने कि अबू बकरिन जद्दी, ओए अबू बकर तो मेरे नाना हैं। अयसुब्बुर रजुल जद्दहु, क्या कोई अपने नाने के बारे में बुरी बात सुन सकता है? कोई गाली सुन सकता है? कोई बकवास सुन सकता है? तो मैं कैसे सुन लूं? सिद्दीक अकबर तो मेरा नाना है। बोलो सिद्दीक अकबर तो मेरा नाना है। अब नाना कैसे है पहले ये सुन ले और फिर मैं आपको अगली बात ये हदीस मुकम्मल करता हूँ। क्योंकि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा का नाम है सैयदा उम्मे फरवा। क्या नाम है? उम्मे फरवा। उम्मे फरवा के वालिद का नाम है कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। कासिम के वालिद का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद के वालिद का नाम है अबू बकर। यानी मोहम्मद बिन अबी बकर की ये पोती है और मोहम्मद बिन अबी बकर अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं। तो ये माँ है पड़पोती सिद्दीक अकबर की। जो इमाम जाफर सादिक की माँ है ये पड़पोती है इमाम सादिक जाफर की। तो इमाम सादिक जाफर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक तो मेरे नाना हैं। बोलो अबू बकर सिद्दीक तो मेरे नाना है। तो जो आले अली है वही आले सिद्दीक है। अब बताओ कि तुम्हें किस मुंह से सैयद माना जाए भाई? सैयद तो ये है जो सिद्दीक अकबर को नाना फरमा रहे हैं। हाँ, वालिद की तरफ से सैयदना इमाम जाफर जो है वो अलवी है, क्योंकि जाफर के वालिद का नाम हज़रत इमाम बाकर है। इमाम बाकर के वालिद का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन है। उनके वालिद का नाम हुसैन है और हुसैन के वालिद का नाम मौलाए अली उल मुर्तज़ा है। ये ददियाल है, वो ननियाल है। अब ये देखिए कि सालिम को क्या कहा कि या सालिम अबू बकरिन जद्दी अयसुब्बुर रजुल जद्दहु, वो मेरे नाना हैं। क्या नाना के बारे में कोई गलत बात बोल सकता है? यानी मैं बोलूँगा भी नहीं और तुझे बोलने दूंगा भी नहीं। ये असल सैयद है जी। आगे सुनिए, सालिम कहता है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब वक्त विसाल करीब आया, दुनिया से रुखसत होने लगे, तो मैं पूछने गया। तो जैसे ही मैं सामने गया तो हुजूर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन्नी अतवल्ला व उहिब्बु अबा बकर व उमर। कहो ना मिल के जरा सुभान अल्लाह यार। ए अल्लाह, मैं सिद्दीक अकबर और फारूक आजम से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन कान फी नफ्सी गैरु हादा फला तनालतनी शफाअतु मुहम्मदिन यौमल क़ियामा। ये बात याद रखो, इमाम जाफर सादिक की दुआ है। ओ जाफरी कहने वालों और सिद्दीक अकबर पे भौंकने वालों और कहते हो कि हम निफाज फ़िका जाफरिया चाहते हैं, ना तुम्हारी कोई फ़िका जाफरी से ताल्लुक़ है ना इमाम जाफर सादिक से ताल्लुक़ है। तुम कोई यहूदियों के पैरोकार हो। क्यों? इमाम जाफर सादिक तो आखिरी वक्त में ये दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन कान फी नफ्सी गैरु हाज़ा फला नालतनी शफाअतु मुहम्मदिन यौमल क़ियामती। ऐ अल्लाह, अगर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत के अलावा कोई बुग़्ज़ की बात हो तो मुझे मेरे नाना मोहम्मद की शफाअत नसीब न करना। ऐ अल्लाह, मैं तो उनसे मोहब्बत और प्यार करने वाला हूँ। तो जब इमाम जाफर सादिक दुआ मांग रहे हैं तो या अल्लाह, अगर मेरे दिल में इसके अलावा मोहब्बत के अलावा कोई नफरत की बात हो तो मुझे नाना की शफाअत नसीब ना हो।
تو یہ دعا قبول ہو گئی بے شک ان کے حق میں جو آج صدیق اکبر پہ بغض رکھتے ہیں. بے شک ان کو حضور کی شفاعت نصیب ہے. ان کے تو دل میں بغض تھا ہی نہیں، اس لیے انہوں نے تو کھل کے کہا اللہم انی اتولا واحب ابا بکر و عمر. اے اللہ میں تو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں. یہ حدیث فضائل الصحابہ للدار قطنی حدیث نمبر 66، سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ 206 پر یہ حدیث موجود ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے ہم ہیں علی والے؟ بولو ہم ہیں علی والے کہ علی کی اولاد بھی ان کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے بعد سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے. اور الحمدللہ یہ جو رضوی دیوانے ہیں یہ بھی ان کو ابو بکر و عمر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا حنیف قریشی صاحب کے بارے میں 2-3 کلپ ریکارڈ کروائے. ان کے ساتھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. آج کچھ اور کلپ مل گئے. جب حضرت کی شیعوں کی کاسا لیسی شروع نہیں ہوئی تھی، جب آپ شیعوں کے چمچہ نہیں بنے تھے، جب قریشی صاحب ایران کے زر خرید نہیں بنے تھے، اس وقت کی تقریریں سنی ہیں. اس میں خود کہا کہ حضرت فاطمہ غلطی پر تھی. کہو معاذ اللہ. جب یہی الفاظ تمہارے ہیں تو تم ڈاکٹر صاحب کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب سے کس بات پہ فتوے لگا رہے ہو کہ یہ اس جملے سے وہ جناب گستاخ ہو گئے، اور یہ جملہ تاریخ میں ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کے علاوہ کسی نے بولا ہی نہیں، تم نے خود بولا ہے. تم نے کہا جی غلطی ہو گئی، پھر وہ وقتی طور پہ غصہ آیا، پھر بعد میں راضی ہو گئی. تو جب تو بول رہا تھا تو تو عاشق تھا، تو محب اہل بیت تھا، یا اس وقت تیری شیعوں سے ڈیل ہے؟ بولو نا. اس وقت تک تو بکا نہیں تھا. اور اب مولانا کا ایک کلپ اور بھی سنا ہے، میرے پاس حوالہ ہے جی. اول تو انشاءاللہ میری وہ جو ریکارڈنگ والے ہیں اس میں وہ ڈال دیں گے، اس میں ڈال دیں گے، ڈال کے یہ کلپ چلائیں گے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مولا ہیں. نہیں سمجھے ہو آپ؟ آدم کے مولا حضور ہیں، عیسیٰ موسیٰ نبیوں کا نام لے کر نا کہتے ہیں سارے نبیوں کے مولا مصطفیٰ ہیں. اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ بھی کہہ رہے ہیں بے شک، یہی تو اس نے چکر چلایا ہے. ابے یار یہ کتنی بڑی توہین ہے سارے نبیوں کی کہ حضرت علی سارے نبیوں کے بھی مولا ہیں معاذ اللہ، جس طرح حضور مولا ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں وہ جس ساتھی نے مجھے کلپ سنایا وہ کہنے لگا یار یہ تو کوئی ایران کی بھیگی بلی ہے، یہ سنیوں کا ترجمان کیا، یہ تو رافضیوں کی بلی ہے، یہ تو کاٹ رہا ہے اہل سنت کو. کبھی موصوف کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اکیلے راوی ہیں اس حدیث کے، جو حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے ترکے میں وراثت میں علم چھوڑتے ہیں درہم و دینار، اور جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. کہتا ہے صرف ابو بکر راوی ہے. تو اگر تو واقعی عالم، آپ عالم ہیں مولانا، میں تو آپ کو مولانا ہی کہتا ہوں، تو آپ کو شرم ورم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ چھوٹا سا مولوی ہوں میں، تمام اہل سنت کا خادم. 10 راوی تو میں نے ڈھونڈ لیے ہیں اس حدیث کے، اور 10 کے 10 اجلہ صحابہ ہیں. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان میں سے 8 تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جنتی جن کو حضور نے بشارت دی، وہ اس حدیث کے راوی ہیں. یار یہ کس منہ سے کہتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ مولانا قریشی صاحب کہ ساری سنیت شیعوں کے پیچھے چل پڑے؟ جی سیدہ فاطمہ کے پاس عموم تھا، ان کے پاس صرف ایک حدیث تھی، اور وہ حدیث سمجھنے میں صدیق اکبر سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی کہہ نہ کہہ، تو رستہ بتا رہا ہے نا کہ یوں کہہ دیا کرو. تو ان کا وکیل ہے. اور ایک انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، تازہ انٹرویو دیا ہے، انٹرویو نہیں ریکارڈنگ کرائی ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ سے ہم نے کہا اجتہادی غلطی ہوئی، خطا ہوئی. اما عائشہ صدیقہ کی غلطی ہوئی، خطا ہوئی. کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اجتہادی خطا جس پر حضرت امیر معاویہ کو خطا اجر ملے گا، مگر فلاں 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 نے یہ کہا، بڑے بڑے محدثین نے سخت لفظ کہا ہے،
اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مرزا اس لیے تو کہتا ہے کہ تم مجھے معاویہ کی وجہ سے گستاخ کہتے ہو، فلاں فلاں نے معاویہ کو یہ کہا ہے. تو قریشی صاحب آپ یہ مرزا کی وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ مرزا کو مواد کیوں دے رہے ہیں؟ اگر کسی محدث مفسر نے حضرت امیر معاویہ پر نکیر کی ہے تو کیا حضرت علی پاک پر نکیر کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا آپ وہ بخاری کی حدیث بیان کر سکتے ہیں کہ جب حضرت عباس اور حضرت علی اپنا مقدمہ لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، خدمت اقدس میں آئے، تو کیا الفاظ کہے تھے حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں؟ تجھ میں جرت ہے تو وہ بیان کر دو. اور وہ حضرت علی کے چچا بھی ہیں، پر تم وہ بیان کر سکتے؟ اور اللہ کی قسم میں نے سینکڑوں بار پڑھا ہے، آج تک میں نے بیان تو تم کیا ہو؟ اس لیے تو وہ شک کرتے ہیں جلالی صاحب کے شاگرد کہ تم جو مرزا کے پاس گئے تھے یہ تمہاری ملی بھگت تھی کہ تم مرزا کی صفائیاں دے رہے ہو کہ جی مرزا اگر کہتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے امام حسن کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، امام حسین کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، تو وہ بھی ہم کیا خارجیوں کو بتائیں؟ کیا ہم ناسبیوں کو بتائیں؟ تو مولانا محمد حنیف قریشی صاحب آپ کچھ شرم و حیا سے کام لیں. بزعم خود سو کال تو آپ ترجمان ہیں اہل سنت کے، وکیل زہرا ہیں. اب سمجھ آئی کہ آپ جلالی صاحب کے شاگردوں کا سامنا کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ نے بھی کی ہیں. آپ ان کے سامنے جانے کے قابل آپ اپنی عزت بچا رہے ہیں کہ جی کبھی مناظرہ ہوا تو میں سارے قرضے اتار دوں گا. ابھی اتارو نا، فائنل سے پہلے سیمی فائنل ہوتا ہے نا، یہ سیمی فائنل تو ان کے شاگردوں سے کھیلو، فائنل پھر ان سے کھیل لینا. اگر آپ ان سے جیت گئے تو کنز العلماء بھی میدان میں آ جائیں گے، اور اگر آپ ان کا ہی سامنا نہ کر سکے اور یقیناً نہیں کر سکتے اور یقیناً کرنے والے بھی آپ میں جرت ہی نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایسی بوگیاں مارتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جی سیدنا صدیق اکبر اکیلے اس حدیث کے راوی ہیں. اصول سیاسی نہیں پڑھی آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی تم یہ الزام لگا رہے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر نے حدیث سے قرآن کی آیت کا توڑ کی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر نوٹ کروا رہا ہوں، یہی فیصلہ حضرت علی نے بھی کیا جو ابو بکر کا تھا. صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، خود 12 اماموں میں جو شیعوں کے ہیں، ایک بھی آل رسول میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر کے فیصلے پر کبھی اعتراض نہیں کیا. آج اگر تمہارے جیسے لوگ کریں تو جو اب بھی قریشی صاحب کی وکالت کرتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کیا منہ دکھاؤ گے آل نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے ابو بکر و عمر کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حضرت ام عائشہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے سیدنا امیر معاویہ کو، حضور کے صحابہ کو؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے رسول کو کیا دکھاؤ گے؟ ایسے کروڑوں قریشی ہوں تو نبی کے صحابہ کی پاؤں کی خاک پر قربان، جن سواریوں پر صحابہ سوار ہوئے اور ان کے ناکوں میں جو مٹی پڑی نا نتنوں میں سواریوں کی، ایسے کروڑوں اربوں خربوں قریشی اس خاک پر بھی قربان، اور ہم سب بھی قربان. ان ہستیوں کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ لہذا ان کی وکالت چھوڑو، ان کو سیدھا کرو کہ سنی ہے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے پرچم تھلے آنا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر وہ جس نے کہا کہ شیعوں کی بھیگی بلی ہے، مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو، اگر ہے تو یہ غلط ہے. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.